اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقہ پرست سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے خطاب کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، یعنی قرآن پاک دیا ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اقرار لیا ہے کہ میری کتاب کو وضاحت سے بیان کرنا ہے اور اس کو چھپانا نہیں ہے۔ خواتین حضرات، آپ کے سامنے ان لوگوں کی کیا حالت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہے کہ وہ قرآن پاک کو وضاحت سے بیان ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سورہ آل عمران کی آیات 103 میں حکم دیا تھا کہ تم مرتے دم تک مسلم رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقے بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ خواتین حضرات، مگر جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کی، یعنی وہ مسلم نہ بنے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور فرقے بنا لیے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا اقرار لیا تھا، کیا وعدہ لیا تھا کہ میری کتاب کو وضاحت سے بیان کرنا ہے۔ اور خواتین حضرات، آج آپ دیکھیں گے کہ ہر فرقہ اپنے بزرگوں کی کہانیاں بیٹھ کر سنا رہا ہوتا ہے، روایتیں سنا رہا ہوتا ہے، اپنے فرقوں کی دی ہوئی حدیثوں کو سنا رہا ہوتا ہے، مگر قرآن پاک کو کوئی بھی وضاحت سے بیان نہیں کرتا۔ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 187 تا 188، پارہ نمبر 4۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اقرار لیا جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم نے اس کتاب کو وضاحت سے لوگوں کے لیے بیان کرنا ہے اور چھپانا نہیں ہے، تو انہوں نے اس اقرار کو پس پش ڈال دیا اور انہوں نے اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لی۔ بس بہت ہی برا ہے جو وہ لیتے ہیں۔ آپ ہرگز خیال نہ کریں ان کو جو اس سے خوش ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کے کچھ نہ کرنے پر ان کی تعریف کی جائے، تو آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ لوگ عذاب سے نجات پا جائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ آل عمران کی آیات 187 تا 188 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ پرستوں کو تفصیل کے ساتھ دکھایا ہے۔ فرقہ پرست بڑے خوش ہیں کہ وہ دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیش ہی نہیں کیا، اس کو وضاحت سے بیان ہی نہیں کیا۔ یہ تو وہ بیان کرتے ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہی نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں یہ تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہر فرقہ اپنے باپ دادا کی دی ہوئی باتوں کو پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے اقرار کیا تھا وہ تو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے۔ جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں وہ تو قرآن پاک میں موجود ہی نہیں، تو پھر یہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ اس کام سے خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں، اور یہ
پسند کرتے ہیں کہ ان کے کام کی تعریف کی جائے، وہ کام جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست اللہ تعالیٰ کے وہ نافرمان ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو چھوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے فرقوں پر قائم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دین میں فرقے بنانے والوں کے ساتھ ختم کر دیا ہے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم مرتے دم تک مسلم رہنا، یعنی مرنے تک میرا فرما بردار رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقے نہ بنانا۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست مرتے دم تک کسی فرقے پہ رہتے ہیں، تو کوئی شیعہ مرتا ہے، تو کوئی بریلوی مرتا ہے، تو کوئی دیوبندی مرتا ہے۔ خواتین حضرات، اگر یہ مسلم ہوتے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا، کسی فرقے پہ نہ ہوتے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ کس طرح فرقہ پرستوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اقرار کو پس پش ڈالا اور یہ خود کو بہت مبارک خیال کرتے ہیں کہ وہ بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے قرآن پاک کو وضاحت سے بیان نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں نے اپنے بزرگوں کی روایتوں سے بہت سارے عذاب ثابت کرتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو قرآن پاک کو پس پش ڈالنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خواتین حضرات، میں قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور قرآن پاک سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی تھی، اور فرقان یعنی قرآن پاک نازل کیا ہے۔ فرقان کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب۔ خواتین حضرات، قیامت تک آنے والے لوگ قرآن پاک کے ذریعے سچ اور جھوٹ میں فرق کریں گے۔ یہ قرآن پاک فرقان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے نافرمان ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 2 تا 4، پارہ نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے تھی۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی اور فرقان یعنی قرآن پاک نازل کیا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے نافرمان ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ آل عمران کی آیات 2 تا 4 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظیم الشان قدر بیان کر رہے ہیں، عظیم الشان قدر و منزلت بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح پہلی کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، اس طرح قرآن پاک لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو ہدایت والی کہتے ہیں۔ فرقہ پرست قرآن پاک کے مقابلے میں اپنے فرقوں کی دی ہوئی حدیثوں کو پیش کرتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا دیتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے تھی۔
اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی اور فرقان یعنی قرآن پاک نازل کیا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے نافرمان ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سچی کتاب کہا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ حدیثوں کو سچا کہا، نہ روایتوں کو سچا کہا اور نہ بزرگوں کو سچا کہا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ قرآن پاک کی بات کی، پہلی کتابوں کی بات کی۔ قرآن پاک کو فرقان کہا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب فرقان ہے، یعنی قرآن پاک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ النحل کی آیت 64 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اس لیے نازل کیا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اختلافات قرآن پاک کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں تو ہم قرآن پاک کے ذریعے اپنے اختلافات دور کریں گے، ہم قرآن پاک کو سچا مانیں گے۔ قرآن پاک کے مقابلے میں دوسری روایتوں کو، دوسری باتوں کو قرآن پاک کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں لائیں گے، ورنہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو قرآن پاک کو وضاحت سے بیان کرنے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔